تو آپ ذرا اپنی باری پہ بولیے گا, آپ کو ٹائم انہوں نے زیادہ دیا ہے, ابھی مجھے بات کرنے دیں. محسن بیگ صاحب, آپ نے اپنا تعارف کرایا ایز اے جرنلسٹ. میرے خیال میں آپ ایک جرنلسٹ کے طور پہ یہاں نہیں بیٹھے, آپ ایک سوچ کی, ایک جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں اور آپ پر نفرتیں پھیلا رہے ہیں. تو آئی تھنک آپ اس وقت ایک جرنلسٹ کا رول نہیں ادا کر رہے. آپ نے, اور کافی عرصے سے میرے خیال میں آپ کا جتنا بھی بیانیہ رہا ہے, جو آپ کی رپورٹنگ رہی ہے, اس میں ایک بائس صاف چھلکتا رہا ہے اور اس سے پوری قوم واقف ہے. آپ کو تحریک انصاف سے I'm not. I don't claim I'm a neutral. Who told you that I'm neutral? Absolutely, sir. I'm not. پھر آپ جرنلسٹ نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام. شاہ محمود قریشی اور ان کی فیملی کا تحریک انصاف پر اگر احسان کہیں یا ایک بہت بڑی نیکی ان کی کہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے ساتھ دیا عمران خان کا, اور جس طریقے سے قید و بند کی صحبتیں قریشی صاحب کاٹ رہے ہیں جیل میں, اور جیل کے باہر جو ہے وہ ان کی بیٹی مہر بانو قریشی جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے. اس ویڈیو میں پٹواریوں کی کس طریقے سے چیخیں نکالی ہیں مہر بانو قریشی نے آج رات منصور علی خان کے شو میں. اس پر آپ کی رائے بھی ضرور چاہوں گا میں, اور پھر اس پر بات بھی کرتے ہیں. منصور صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نا ٹو فیس لوگوں سے بڑی نفرت ہے. آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ اور بدل جائیں ایک سیکنڈ میں. یہ عمران خان بھی بہت کرتا رہا, ان کی پوری پارٹی یہ کام کرتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے لے جاتا ہوں. جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تو پرائم منسٹر عمران خان تھا اور فارن منسٹر شاہ محمود قریشی تھا. میں جرنلسٹ ہوں اور مجھے بہت سے واقعات, میں اس کا آئینی شاہد بھی ہوں اور میرا کام بھی یہی ہے. دیکھیے اس وقت جو حالت تھی, اس نے ہاؤس پہ فلور پہ کھڑے ہو کے کہا آپ کا خیال ہے میں بم چلا دوں, وہ ریکارڈ پہ موجود ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ ان کی حالت کیا تھی. دیکھیے آپ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی. آپ محب وطن ہیں تو پھر ساتھ دیجئے. جب آپ اٹیک کرتے ہیں, کوئی ادر کنٹری جب آپ کے ملک پہ اٹیک کرتا ہے تو آپ کو اتحاد دکھانا ہے. ان کے جتنے فالوورز ہیں باہر بیٹھے ہوئے, جو ان کے پیڈ ہیں, جن کو یہ پیسے دیتے ہیں, ان کی ذرا آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیجیے انہوں نے مودی کو ریکویسٹ کیا کر رہے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ آپ آ کے کہیں جی ہم نفرت پھیلا رہے ہیں, ہم نفرت پھیلا رہے ہیں. کیا آپ نفرت پھیلا رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ ریورس ہوتا تو آج آپ یہاں لوٹیاں ڈال رہے ہوتے, ڈھول بجا رہے ہوتے, آپ اسی افواج کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے. تو ہمیں کہنا کہ جی چائلڈش ہے اور ہم نفرت پھیلا. خدا کے لیے آپ غور کریں. یو آر ناٹ دیٹ اولڈ, یو جسٹ گو اینڈ آسک سمبڈی کہ آپ کا کردار کیا تھا. ہم نے کوئی نفرت نہیں پھیلائی. نفرت پھیلانے والے آپ لوگ ہیں, اور آپ کا جو کریکٹر تھا ہمیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ ذرا اپنی باری پہ بولیے گا, آپ کو ٹائم انہوں نے زیادہ دیا ہے, ابھی مجھے بات کرنے دیں. تو منصور صاحب بات یہ ہے کہ ابھی بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے اس پہ معافی مانگیں, اور معافی مانگ کے آئیں, سولیڈریٹی کریں اپنی عوام کے ساتھ, اگر ان کا کوئی لنک ادھر ہے. لیکن بیگ صاحب اب تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا کہ جی ہم متحد ہیں, ہم ایک کمبائنڈ جو ہے وہ ایک ایفرٹ شو کر رہے ہیں, ایک کمبائنڈ فیس شو کر رہے ہیں اس وقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کامنٹ سنے, مہربانو صاحب بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایون دو ہمارے اختلاف ہیں اس گورنمنٹ سے, لیکن وی آر ٹوگیدر ان دس اگینسٹ انڈیا. اور یہ دیکھیں منصور صاحب, بیسیکلی جب انہوں نے کہا نا 47 اور 45, تو ان سے ذرا پوچھ لیں کہ 18 میں گورنمنٹ کیسے بنی تھی, عمران خان پرائم منسٹر کیسے بنا تھا, وہ جو آر ٹی ایس کیسے بند ہوا تھا, ٹیلی فون ٹاور کیسے بند ہوا تھا. میں تو اس کا وٹنس ہوں, مجھے پتا ہے. تو یہ کیسے بنا, تو آج آپ دوسروں کو تانے دیتے ہیں, آپ جیت کے کیسے آئے تھے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ٹھیک. میں مہربانوں یہ جو جس الیکشن میں میں آپ کو بتاؤں ان کے فادر آ رہے تھے نا, مجھے پتا ہے یہ دوبارہ گورنر بننا چاہتے تھے. یہ ہسٹری ہے سامنے موجود ہے, آپ ڈینائی کر دیں. ان کا لیڈر منہ پہ جھوٹ بولتا ہے, آدھے گھنٹے بعد بدل جاتا ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. مہربانو صاحبہ کو ذرا جواب دینے دیں, اور آپ دو لوگوں کے انہوں نے جواب دینے ہیں. مہربانو صاحبہ گو اہیڈ پلیز. میں بالکل نہیں, میں محسن بیگ صاحب, آپ نے اپنا تعارف کرایا ایز اے جرنلسٹ. میرے خیال میں آپ ایک جرنلسٹ کے طور پہ یہاں نہیں بیٹھے, آپ ایک سوچ کی, ایک جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں اور آپ پر نفرتیں پھیلا رہے ہیں. تو آئی تھنک آپ اس وقت ایک جرنلسٹ کا رول نہیں ادا کر رہے. آپ نے, اور کافی عرصے سے میرے خیال میں آپ کا جتنا بھی بیانیہ رہا ہے, جو آپ کی رپورٹنگ رہی ہے, اس میں ایک بائس صاف چھلکتا رہا ہے اور اس سے پوری قوم واقف ہے. تو اس بائس کو اون کیجئے. یو آر ناٹ اے نیوٹرل اسپیکٹیٹر اور کامنٹیٹر ہیئر. لیٹس بی ویری کلیئر آن دیٹ. آپ کو تحریک انصاف سے I don't claim I'm a neutral. Who told you that I'm neutral? Absolutely, sir. I'm not. پھر آپ جرنلسٹ نہیں ہیں. آپ جرنلسٹ I will not take a certificate from you. Of course, I don't need a certificate from you.
میں بھی اس شعبے میں کام کر چکی ہوں. یہ I don't need a certification from you or from anybody. تو سرٹیفکیٹ کی بات نہیں ہے. Maybe from وہ the آپ people that اپنے you لیڈرشپ report کو to, they بتائیں. must see you as a مجھے نہ neutral, بتائیں. objective. چلے جی ایک ایک کر کے بات کر لیں. ابھی مہربانی صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیں. آپ جرنلسٹ نہیں ہیں, آپ ایک ترجمان ہیں. تو آپ نے جتنی گفتگو کی اس کو I'm going to put it to a side. میں اس کو بالکل ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ ایک کسی سوچ کے ترجمان نے کی. تو I'm going to leave that. اور یہ جو نفرت انگیز بیانات ہیں اور یہ جو تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے, میں اس جھانسے میں نہیں آنا چاہتی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں, چاہے جو بھی ریزرویشنز ہو. منظور صاحب انہوں نے یہ بات تو تسلیم کی, چاہے 18 کی بات کر لیں, 90 کی دہائی کی بات کر لیں, تو پھر یہ تسلیم تو کرتے ہیں کہ آج بھی الیکشن جو ہے وہ غیر شفاف ہوئے. رائٹ, تو اچھا ہوا تسلیم کر لیا, مگر ہم اب وہ موضوع نہیں ہے آج کا. آج کا موضوع ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی بہت سے خطرے لاحق ہیں. اس وقت ایک سیز فائر ہے, مگر وہ ایک مضبوط سیز فائر نہیں ہے. اگر ہم مودی صاحب کی جو ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں اور اگر ہم ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں, ان کے پاسٹ ایکشنز کو دیکھیں, تو یہ دوبارہ وار کریں گے, یہ دوبارہ کوشش کریں گے. ہمیں ابھی بھی چوکنا رہنا ہے, اور اس لیے جو اس وقت ہم نے ایک اتحاد پیدا کیا ہے اس ملک میں, ہم نے اس کو گوانا نہیں ہے. اور اس طرح کی بیان بازی سے جو اس وقت معذرت کے ساتھ دونوں آپ کے مہمانوں کی طرف سے آ رہی ہے, اس سے چیزیں بہتری کی طرف نہیں جائیں گی. ہمارے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں جتنی بھی ناانصافی ہوئی, بالخصوص میرے والد کے ساتھ, اس کے باوجود انہوں نے اس سب سے بالا تر ہو کے ان کی طرف سے جو پیغام آئے کوٹ لکھپت جیل کے اندر سے, ان کے ہاتھ کا لکھا جو خط بھی آیا باہر, اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس سب کو سائڈ پر رکھا, اس ناانصافی کو جو آج بھی جس کا وہ شکار ہیں, اور پھر بھی پاکستان کے لیے آواز اٹھائی, اور پھر بھی ایک ڈائریکشن دیا کہ جہاں سے سیاسی سیز فائر کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بٹ محسن بیگ صاحب جیسے اور اختیار ولی صاحب جیسے, I don't want to use the word dishonest arbitrators, but ان کی طرح کی اگر اشتعال انگیز commentary ہوگی اور تقسیم, yes, because I couldn't find a better word, and that is the word that one would use. مگر جس طرح کی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, it should not happen. It should not vitiate the climate that we have created. ہمیں بڑی قربانیوں کے ساتھ 11 لوگوں نے اب شہادت دی, 40 civilians مارے گئے. ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اچھا ایک منٹ ذرا بیگ صاحب کو 25 سیکنڈ ہے. بیگ صاحب پلیز گو اہیڈ سر, 25 سیکنڈ. نہیں 25 تو شارٹ ہیں, اگر ٹائم ہے تو میں ذرا کی پوری ہسٹری ان کی فیملی کی بتا دوں کہ ٹریڈر کون ہے اور یہ ان کی فیملی کیا تھی. جب جواب نہیں ہوتا لیٹ می کمپلیٹ, یو گیو می ویری لٹل ٹائم. یہ اگر ہمیں کہ ٹریڈر ہیں تو یہ کیا ہیں؟ دوستو پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا, پروگرام میں ایک تو زیادتی منصور علی خان نے یہ کی کہ ایک طرف ایک خاتون ہے مہر بانو قریشی, گو کہ وہ بہت انٹلیکچوئل ہے اور 5-10 اس قسم کے پٹواریوں کو وہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے بیک وقت, لیکن اس کے باوجود بھی پروگرام میں بیلنس نہیں تھا, کیونکہ پروگرام میں 3 پٹواری بیک وقت بیٹھے ہوئے تھے. اب تیسرا پٹواری کون سا تھا؟ 2 تو ایک تو محسن بیگ کو پٹواری آپ کہہ سکتے ہیں, پھر اختیار ولی کو, اور تیسرا پٹواری منصور علی خان خود تھا. جی ہاں ناظرین کا اس کا ٹلٹ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا نواز شریف کی طرف, اس کا ٹلٹ آپ کو واضح نظر آتا ہے. اگر ٹلٹ نہیں بھی ہے نواز شریف کی طرف, لیکن اس کی یعنی ایک قسم کی بیزاری جو ہے وہ پی ٹی آئی سے وہ بھرپور آپ کو نظر آتی ہے. آپ اس کا کوئی بھی پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں. لیکن جس طریقے سے مہر بانو قریشی نے ایک ٹف ٹائم دیا ان تینوں کو, اور سب سے پہلے تو محسن بیگ کی شکل جو ہے وہ دیکھنے والی تھی. آپ نے اس کے جو چہرے پر جو 12 بجے ہوئے دیکھے تو میرا دل جو ہے وہ باغ ہو گیا. یہ وہی صاحب ہیں کہ جن کو عمران خان کے دور میں پھینٹی پڑی تھی اور پولیس کو یہ جب مطلوب تھے تو انہوں نے پولیس پر پھر پستول نکال لیا تھا, اور یعنی اس طرح کے جو یہ محسن بیگ وہ وہی کماش کے لوگ ہیں اسی طرح کی. اور پھر اختیار ولی کی جو آپ نے جو بڑھکیں سنی, یعنی یہ نون لیگ والے ان کو جب اختیار ملتا ہے تو یہ بڑھ کے ان کی جو ہے آسمانوں پہ جاتی ہیں. اور جس طریقے سے مہر بانو قریشی نے بجا طور پر کہا کہ اس کو محسن بیگ کو کہ تم نواز شریف کے چمچے ہو, تم کوئی صافی یا کوئی غیر جانبدار آدمی تم نہیں ہو سکتے. اور پھر اس نے اس کا اقرار بھی کیا کہ ہاں جی میں بالکل اس کی طرف ٹلٹ رکھتا ہوں یا اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں. ناظرین کرام اس طرح کے لوگ اب بھی جو ہے وہ ملک کو کہیں سے کہیں لے کے جانے میں جو ہے وہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. بارڈر پر فوجیں اسی طرح الرٹ کھڑی ہیں, اور یہ
ان کو جب یہ لگا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک ٹریک پر، اب فوج نے جب اس کو، جو ہماری جو فضائی ہے، جو ہماری ایئر فورس ہے، اس نے یعنی کمال مہارت سے پاکستان کو جو ہے اس جنگ سے نکالا، نہ صرف نکالا بلکہ جیت دلائی، تو اب ان کی جو ان کی باتیں ہیں، یا ان کی جو ان کی جو حوصلے جو ہیں، وہ آپ کہہ لیں کہ دوسروں پر جو کمزور ہیں ان سے، ان کے اوپر یہ چڑھ دوڑنے میں جو ہے وہ کوئی بھاگ نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف صحافت کے ماتھے پہ کلنک کا ایک داغ ہوتے ہیں، بلکہ پورے ملکوں کے لیے بھی تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ یہاں تک اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے پہنچ آئے ہیں تو اس کو لائک کر کے جائیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔